جب آپ ایک ہائی سٹیکس پراپرٹی ڈکیتی کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں اسکی ماسک، سریے یا کسی مدھم روشنی والے کمرے میں جعلی کاغذات کا منظر آتا ہو۔ صحیح، بالکل کسی فلمی دین کی طرح۔ بالکل، لیکن آج کی کراچی کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں قدم رکھیں تو تصویر بدل جاتی ہے، ڈرامائی طور پر، کہ وہ زمین پر قبضہ کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار نہ طاقت ہے نہ دھمکی۔ یہ ہے ایک نفسیاتی معائنہ، a psychiatric evaluation۔ خوش آمدید، میں ہوں زی خان۔ یہ واقعی دلچسپ اور مکمل طور پہ وائٹ کالر زبین ہتھیانے کا طریقہ ہے۔ آج ہم قانونی تجزیوں کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قانون جو واضح طور پر مریض کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا، سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2013 SMHA، دراصل بدل گیا ہے، بدل کر خاندانی جائیدادیں ختم کرنے کا بہترین آلہ بن گیا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی شخص یہ سب کرتا کیسے ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے قانونی بٹن دباتا ہے۔ میرا مطلب، جب میں نے تفصیلات پڑھی تو پتا چلا کہ یہ دو بڑی قانونی خامیوں میں ٹکا ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار بہت خاص ہے۔ دفعہ 60، پہلا بٹن۔ پہلی خامی ہے ایکٹ کی دفعہ 60، جو بنیادی طور پہ عام سول قانون کو اوور رائڈ کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ذہنی صحت کا دعویٰ موجود ہو تو یہ عام پراپرٹی تنازعات میں فوری ترجیح لے لیتی ہے۔ یہ بہت حکمت عملی والی بات ہے جب آپ مجموعی ماحول کو دیکھیں۔ دفعہ 36، دوسرا بٹن، اور ایک بار جب ان کے پاس کسر کی چابیاں آ جائیں تو وہ دوسرا بٹن دباتے ہیں، جو ہے دفعہ 36۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل مالی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اجازت دیتی ہے کہ مریض کی جائیداد فروخت کی جائے تاکہ اس کی دیکھ بھال یا علاج کے اخراجات پورے کیے جا سکے۔ حکمت عملی اور استحصال، جہاں مقرر کردہ مینیجر ایک تیز اور کم قیمت والی نیلامی کروا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی میڈیکل ایمرجنسی کو فاسٹ پاس بنا کے وہ بھر بیچ دیا جائے جو آپ کا اپنا نہیں ہے۔ 1980 کی دہائی کا وہ حملہ اور ڈاکو جسے طاقت جسمانی سے زمینیں ہتھیانی تھی، اب اس کی جگہ لے چکا ہے غیر رجسٹرڈ بیرسٹر جس کے پاس مشکوک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے۔ صنفی زاویہ، خواتین جنہیں تاریخی طور پہ وراثت حاصل کرنے میں مشکلات رہی ہیں، بس تحقیقی مقالے کے مطابق ایک جدید نسوانی طریقہ اپنا رہی ہیں۔ وہ فعال طور پر نفسیاتی دعووں کا استعمال کر رہی ہیں تاکہ بدرانہ شخصیات کو نااہل قرار دیا جا سکے۔ یہ اکثر خلا کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اسلامی قانون میں عورت کو طلاق شروع کرنے کا حق دیتا ہے۔ مرد وارث بھی، یہ صرف خواتین تک محدود نہیں، مرد وارث بھی یہی ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں تاکہ عورتوں سے ان کی وراثت چھین سکے۔ آخرکار فیصلہ ہے کہ کون پہلے ایپلیکیشن دائر کرتا ہے۔ عدالتی مثال، سوٹ نمبر 938 of 2017، ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ اس کے والد کو الزائمر ہے، خاص طور پر بنامی جائیدادوں کو چیلنج کرنے کے لیے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ چونکہ باپ کی ذہنی صلاحیت پر سوال اٹھایا جا چکا تھا تو SMHA کے تحت بننے والی کورٹ آف پروٹیکشن کو ہی خصوصی اختیار حاصل تھا۔ طبی برادری کا کردار، یہاں سوال اٹھتا ہے ڈاکٹر کہاں ہے؟ سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا کام ان تشخیصات کو ریگولیٹ کرنا ہے، مگر ذرائع کے مطابق یہ صرف کاغذی وجود ہے۔ اس کے نتیجے میں عدالتیں پرائیویٹ ڈاکٹروں پر انحصار کرتی ہیں جنہیں رپورٹس میں قبضے والے ڈاکٹر کہا گیا ہے۔ نتیجہ کہ قانونی تحفظ نیک نیت سے بنایا گیا تھا، لیکن جب نگرانی نہ ہو تو یہ استحصال کا آلہ بن جاتا ہے۔ یہ تحقیق دکھاتی ہے کہ کیسے نوکنیتی والے قوانین بدل رکھتے ہیں۔ سوچنے کے لیے سوال، اگر ایک مشکوک میڈیکل تشخیص آپ کی ساری زندگی کی کمائی منجم اور پھر نیلام کر سکتی ہے تو پھر کسی بھی شخص کے پراپرٹی رائٹس کتنے محفوظ ہیں؟ یہ واقعی ایک ٹھنڈا کر دینے والا خیال ہے۔